بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نہ جانے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کب آئے گی، دور بدل چکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے وہی کام کیے جو ان کے چچا کرتے تھے، جو ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے۔ جب اس طرح کی سیلاب کی صورتحال ہوتی تھی، ٹیلی ویژن کو لے جایا کرتے تھے، فوٹوز بنوایا کرتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے وہی کام شروع کیا، لیکن اب خبروں کا بہاؤ اور طرح سے ہے۔ آپ جتنے مرضی اشتہار دے لیں، جو مرضی کر لیں، اب آپ سٹیزن جرنلزم کو نہیں روک سکتے۔ لوگ ویڈیو سامنے لے آتے ہیں اور تمام آپ کی کارکردگی سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کچھ میڈیا کے لوگوں پر پریشر بڑھتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ حقیقت تو بیان کرنی پڑے گی تاکہ لوگ ہماری طرف بھی تو متوجہ ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ جی جاپان کا دورہ کیوں کیا، کس لیے کیا، تو اس کے بعد آ کر اس کی توجیہات پیش کی گئیں۔ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا اس بارے میں کہ کیا پہلے سے نہیں پتا تھا یہ ساری صورتحال بنے گی، یہ جی اچانک آ گیا ہے۔ اب تو مریم نواز صاحبہ کا جملہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس طرح بلاول صاحب کا تھا کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ مریم صاحبہ نے کہہ دیا جی یہ بارشوں سے رینز ہو گئی ہیں، رینز سے بارشیں ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں۔ مریم نواز صاحبہ آخرکار کشتی میں سوار ہو کر پانی میں گئی ہیں اور جائزے انہوں نے لیے ہیں، اور اس کے بعد آ کر پریس کانفرنس بھی کر ڈالی۔ ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیم کا حصہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں، بلکہ سینئر صوبائی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات تو ماشاءاللہ عظما صاحبہ ہیں، سینئر صوبائی وزیر ہیں جی مریم اورنگزیب صاحبہ۔ وہ کم ہی گفتگو کرتی ہیں میڈیا سے، لیکن آئیں تو ان کے ساتھ کون کھڑے تھے؟ علیم خان صاحب کھڑے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ وفاقی وزیر ہیں، اور ان کی اپنی سوسائٹی وہ ڈوبی ہوئی ہے پانی میں، اس کے بارے میں بھی انکشافات ہو رہے ہیں کچھ۔ بڑے حیران کن کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی تو پھر ان کی سوسائٹی کی اجازت مل گئی، وہ روڈا سے ان کی سوسائٹی کو زمین بھی مل گئی، اجازت نامے بھی مل گئے، اور آج وہ جناب راوی کی ساری زمین تھی، اب راوی اپنی زمین واپس لینے کو تیار بیٹھا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے، اب یہ حالات ہیں۔ کس طرح سے مل کر سب نے یہ سب کچھ کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اور حیران کن دیکھیے آپ، مریم اورنگزیب صاحبہ سے سوال ہوا کہ جی میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو راوی پل کے ساتھ، راوی دریا کے ساتھ ساتھ ہی، جن میں علیم خان صاحب کی بھی سوسائٹی ہے، تو یہ باتیں میڈیا میں ہو رہی ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے، ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو وہ آڈیو بھی سنوا دوں گا، اس ویڈیو کی میرے پاس موجود ہے۔ ان کو بچانے کے لیے بند توڑے گئے اور پانی کا رخ غریبوں کی بستیوں کی طرف، ان کی زمینوں کی طرف کر دیا گیا کہ یہ بچ جائیں تو پانی وہاں پر چلے جائے۔ تو اس کو ڈینائی نہیں کیا اورنگزیب صاحبہ نے، مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھائی وہ بھی تو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی تو پاکستانی ہیں، آپ اندازہ لگائیے، کوئی پیچھے نہیں جائے گا کس طرح سے اجازت مل گئی۔ اب عمران خان صاحب کا پرانا انٹرویو بھی چل رہا ہے، پوڈ کاسٹ انہوں نے دی، ان سے پوچھا گیا کہ علیم خان، جہانگیر ترین آپ سے کیوں دور ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ان کے اسی طرح کے انٹرسٹ تھے، کوئی 3000 ایکڑ زمین تھی یا 300 ایکڑ شاید، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو زمین لینا چاہتے تھے وہ ریور بیڈ میں تھی، وہ نہیں ہوا، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ اگر میں جہانگیر ترین کی طرح وہ شوگر مافیا کا JIT نہ بناتا اور سارا کچھ نہ کرتا تو آج میرے ساتھ خوش ہوتے۔ تو پھر یہ لوگ اسی لیے آئے تھے، جس طرح پہلے لوگ آتے تھے سیاست میں، پھر یہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہ بات بھی ان کی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ بہرحال علیم خان صاحب عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے اور بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کر چکے، آج وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک اور شرمناک بات آپ دیکھیں، اگر کسی کو یہ خیال تھا نا کہ جی یہ اب آ گئی ہیں مریم صاحبہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے والد کے ساتھ، چچا کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ مری میں بیٹھ کر، پرفضا مقام پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوں کہ سیلاب کا کرنا ہے، تو جناب نہیں، یہ بات کر رہے تھے اپنے اقتدار کی، اپنے تسلسل کی۔ یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے ARY کے لیے خبر دی، اس کے بعد جنگ میں جناب ان کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی، چھپ گئی ویب سائٹ پر۔ ایک تو ARY نے خبر دی کہ تسلسل جاری رہے گا، فی الحال یہی نظام حکومت چلے گا۔ یہ 3 بڑوں کی وہاں پر ملاقات ہوئی اور کہا جی کنٹینیوٹی چلے گی، یعنی ہم ہیں، ہم ہی ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہو، دیگر اداروں میں جہاں جہاں جس کو بٹھایا گیا ہے وہی چلے گا۔ وہاں بیٹھ کر بھی اپنے نظام، اپنی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے۔ جو 3.5 سال ہو گئے ہیں، 3.25 سال اس بدبودار غلیظ نظام کو، جس میں غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ سیلاب میں ڈوب گئے، مر گئے، مویشی مال سب ان کا ختم ہو گیا، جس نظام کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں اسی کا تسلسل چلے گا، جس نظام میں IPPs نے اس ملک کو کھا لیا، جس نظام میں چینی سکینڈل، پاکستان کا سب سے خوفناک سکینڈل سامنے آ گیا، جس میں یہ پتہ لگا کہ جناب یہ سارا تیل کی خریداری میں خرد برد سامنے آ گئی، منسٹر ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے، اربوں روپے کا اس میں ٹیکا لگ گیا، جس نظام میں ابھی آپ دیکھیے $5 ارب یہ قطر والا سکینڈل وہ سامنے آ گیا، جس نظام میں 2000 سے 3000 ارب روپے کی کرپشن بقول محمد مالک صاحب آ گئی، وہ نظام کا تسلسل ہے جی، جس میں ریکارڈ مہنگائی ہو گئی، جس میں ریکارڈ غربت میں اضافہ ہو گیا، 45% لوگ غریب ہو گئے، جس میں بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، وہی نظام چلے گا جی۔ 3.5 سال اس کو ہو گئے ہیں، وہی نظام چلانا ہے، اور جو ان کے سہولت کار جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان کو بیٹھے رہنا دینا ہے۔ یہ میٹنگ تھی مری میں، سیلاب کی بات نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ARY کا حوالہ دیا، اسی طرح جنگ میں بھی یہ خبر چھپ چکی ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ دیکھیے جنگ
آپ اس کی ویب سائٹ پر ہیں jung.com.pk پر. نواز شہباز مریم ملاقات, نئے چیف الیکشن کمشنر سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. یہ ہوا ہے جی. اور اس کے بعد کہا نئے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم بھی پرانے ہیں, سب کو پرانا رکھو, یہ بڑا اچھا سرو کر رہے ہیں. سیلاب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو مین ہیڈ لائن سنا رہا ہوں. اندر تو ہوگا جی دیگر امور, اس میں دیگر امور میں بھی کیا سیلاب آ گئی. پھر مریم صاحبہ فوٹوز ویڈیوز آنے لگ گئیں, اور اس میں جناب اب یہ دیکھیے کہ لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ سب ڈوب گیا, سب تباہی ہو گئی, اور مریم صاحبہ پھر کہہ رہی ہیں کہ جی میری پوری زندگی لاہور میں گزری, راوی میں کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا, جبکہ راوی میں شدرہ پر ابھی پانی 1,88,000 کیوسک ہے. 1988 میں 5,78,000 کیوسک گزرا, تب غالباً نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے. یہ اب احمد وحید صاحب یہ بات بتا بھی رہے ہیں. جہاں سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہہ رہے ہیں جی تباہی ہوگی, مریم صاحبہ کو یہ تو پتہ ہے جی اربوں روپے کا نقصان ہو گیا, ان کو کم از کم یہ پتہ لگ گیا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں اسی نقصان کے بارے میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ مہر بخاری صاحبہ نے کیا بتایا ہے کہ یہ کہاں گئے تھے جاپان میں, اور کس کس کو لے کر گئے تھے جب یہ سیلاب آ رہا تھا. سب کو پتا تھا, پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ سیلاب آ رہا ہے, لیکن اس وقت وہ اپنے خاندان کے ساتھ, جی ہاں صرف سرکاری نہیں ذاتی طور پر بھی خاندان کو لے کر جاپان کے دورے پر تھیں. اور اس پر مہر بخاری صاحبہ نے سارے راز بتا دیے ہیں, کون کون ساتھ تھا, کیا کیا وہاں پر ہو رہا تھا, ان کے ساتھ کون کون تھا, فیملی کے کون کون سے ممبر تھے, بیٹی تھی, داماد تھا, سب لوگ تھے, اور سرکاری جہاز میں گئے. یہ مہر صاحبہ نے بتایا. اب کاشف باسی صاحب کو تو ان کے جو خامند ہیں ان کو تو آفر کر دیا, اب مہر بخاری صاحبہ نے پھر راز تو پھر بھی بتا دیے ہیں. کاشف باسی صاحب کو اب آفر کر بھی دیں تو کیا ہوگا, یہ سنیے. تکلیف بہرحال ہمیں یہی ہے کہ شاید اس دورے کا خرچہ عام آدمی جو ابھی جس کو جان کے لالے پڑے ہیں, جیسا سب کچھ لوٹ کے بہ گیا ہے, کہیں وہ نہ دے رہا ہو. تو اسی کلیئرٹی اور آڈٹ بہت ضروری ہے. ڈان اخبار نے ایک لوکل چینل کا حوالہ دیتے ہوئے ناظرین یہ بھی لکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ جاپان کے لیے 160 ملین یعنی کہ 16 کروڑ روپے مختص کیے تھے, اور یہ رقم لگژری ہوٹلز, ٹرانسپورٹ اور تحائف کے لیے استعمال کی گئی. اگر پنجاب حکومت لگژری ہوٹلز, تحائف کے لیے, گاڑیوں کے لیے, وہاں پر مرسڈیز گاڑیاں فلاں ان کے لیے استعمال کی گئی 16 کروڑ کی رقم. عام سوالات کا جواب دینا چاہے جو کہ دینا چاہیے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ جاپان میں 30 لوگوں کا وفد لے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے. سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خاصے غم و غصے اور ایک فرسٹریشن کا اظہار کیا جا رہا ہے. ملک کے معروف صحافی کے مطابق مریم نواز صاحبہ کے اس سرکاری دورے میں ان کی فیملی اور دوستوں کے بچے بھی شامل تھے. اس 30 رکنی مبینہ وفد میں مریم نواز صاحبہ کی فیملی اور دوستوں کے بچے بھی تھے. اپنے بچے تو اپنے, دوستوں کے بچے بھی ہیں. اور یہاں سیلاب میں قوم ڈوب رہی ہے. ان کو وہاں سے نہیں نکال سکے کہ پہلے وارننگ ہوتی کہ پانی میں جب جانور بہ گئے, فصلیں بہ گئیں, مال مویشی سب ڈوب گیا, اس سے پہلے ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا. لیکن اس وقت تو جاپان کا دورہ چل رہا تھا. نواز کی بیٹی مہرونسا ماہنور, مریم نواز کے داماد محمد راحیل اور مریم نواز کی نواسی سرینا راحیل, اور مریم نواز کی بیٹی مانور کی دوست فضا علی بھی شامل تھیں. اسی طرح مریم اورنگزیب کے 2 صاحبزادے عمر احمد اور احمد تاثیر بھی اس وفد کا حصہ تھے. نام بھی بتا رہی ہیں مہر صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کی بیٹی, ان کے داماد, حتیٰ کہ بیٹی کی دوست بھی ساتھ ہے. بیٹی تو بیٹی, بیٹی کی دوست بھی بیٹی ہے تو ساتھ ہی جائے گی. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر صوبائی وزیر ہیں, وہ پیچھے کیسے رہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جی آپ اپنی اولاد کو لے جا رہی ہیں تو میری اولاد پیچھے رہے گی, آ جاؤ ساتھ. وہ اپنے بیٹوں کو لے گئیں. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان, ان کے صاحبزادے بھی وزیر اعلیٰ کے وفد میں شامل تھے. اس 30 رکنی وفد میں مریم اورنگزیب, پرویز رشید, عظما بخاری, ثانیہ عاشق, ذیشان رفیق اور شعیب. چیف سیکرٹری صاحب نے کہا جی میری بھی اولاد کو ساتھ لے جائیں. کہا آ جاؤ سارا, یہ ایسی سیر کا تو ٹور ہے. کے علاوہ سیکرٹری کامرس سہیل اشرف, پرسنل سیکرٹری نعمان صدیقی, ڈپٹی سیکرٹری عبدالرحمان CSO عثمان ٹیپو, اور ساتھ سائمہ فاروق بھی تھیں. بلال رضوان, زوار شفقت, ماجد شیردل, ایک لمبی لسٹ ہے. جواد علی, فاطمہ, اسد محمود. وزیر اعلیٰ کے 2 ملازمہ جو ہیں, جو 2 پرسنل میٹس ہیں, سمن اور روبینہ, وہ بھی اس سرکاری وفد میں شامل تھیں. 2 ذاتی ملازمائیں بھی شامل تھیں. یہ بھی جی آپ نوٹ کر لیں. یہ مہر بخاری صاحبہ نے دنیا نیوز پر اپنے پروگرام میں سب یہ سرکاری ٹرپ نہیں لگ رہا, یہ عزیزوں اور رشتہ داروں کی تفریح محسوس ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی ہی بیٹیوں, نواسیوں, داماد اور آگے سے ان کے دوست اور پھر بیوروکریٹس کے بچے جاپان فتح کرنے شاید پہنچ گئے. ہماری تو یہی امید ہے کہ آف کورس پاکستان کے لیے بہتری ہو اور ایسے وزٹ سے بہتری آئے, بٹ ٹرانسپیرنسی از نان نیگوشیبل, آڈٹس آر نان نیگوشیبل. بلکہ جس خصوصی طیارے پر جاپان کا سرکاری دورہ کیا گیا ہے, یہ ایئر فورس کا طیارہ بتایا جاتا ہے. اب پنجاب حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وفد کا خرچہ مریم نواز صاحبہ نے خود جیب سے ادا کیا ہے, اور ایئر فورس کے طیارے کا رینٹ بھی ادا کیا گیا ہے. یہاں نیچرلی مور کوسچنز ارائز. 2 سوال ہیں. ایک, اس ملک میں جس کا بال IMF کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, کیا اس ملک کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ, کوئی بھی چیف منسٹر یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان کا ایک لشکر لے کر سرکاری دورے پر, سرکاری جہاز پر بیرون ملک
خاندان کا لشکر سرکاری دورے پر، سرکاری جہاز، اس کا خرچہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. روانہ ہو جائے. اور دوسرا سوال یہ کہ مریم نواز کی طرح کیا کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ سہولیات میسر ہیں کہ وہ ایئر فورس کا طیارہ لے کر بیرون ملک کا دورہ کریں؟ These are questions which answers should be given. ڈیمانڈڈ نہیں، خود دینے چاہیے. اسی طرح دورہ جاپان کے بعد دوسرا بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ مہر صاحبہ نے صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ کہا ہے آج شریف خاندان کے 3 بڑے مریم نواز، نواز شریف اور نواز شریف مریم میں بیٹھ کر نئے چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر آئینی عہدوں پر تعیناتی پر مشاورت کر رہے تھے. جس وقت یہ مشاورت چل رہی تھی اسی وقت پنجاب کے 13 کروڑ باسی سیلاب کی موجودہ صورتحال سے جان بچانے کی دعائیں کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عین اس وقت یہاں لوگ ڈوب رہے تھے اور وہاں اپنے عہدے کس طرح بندر بانٹ مزید کرنی ہے، کس کس کو چلانا ہے، سب کو چلانا ہے، یہ سب وہاں پر فیصلے ہو رہے تھے. بے شمار میرے پاس ویڈیوز ہیں، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی. یہ سن لیجئے بات کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی بیچ میں آ گئی، انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے ہی ہیں. توڑنے کا پریشر بنتا ہے کیونکہ علیم خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بات کرنی پڑ رہی ہے. جو پولیٹکس ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ ہو رہی ہے کہ شاید چونکہ وہ ریور بیلٹ پر جو سوسائٹیز ہیں ان کو بچانے کے لیے پیچھے سے جو غریبوں کی بستیاں ہیں، تو یہ تھوڑا سا کلیئر. دیکھیے ریور بیلٹس کے اوپر جو سوسائٹیز ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ کوئی پاکستان سے الگ لوگ نہیں ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کس شخص کی سوسائٹی ہے تو اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو بچائے. گورنمنٹ کا فرض ہے تمام پاکستان کے شہریوں کو بچائیں جس طرح بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہی گورنمنٹ کر رہی ہے. ان کو بچانے کے لیے کہیں اور پانی جانے دیا، اس کا نہیں جواب. نے کہا جی ان کو تو بچانا فرض تھا ہمارا. اچھا، اب دیہاتوں کے دیہات ڈوبے پڑے ہیں اور پھر بند توڑ کے کہاں سے کہاں پانی، یہ وہاں پر سوال ہوا ہے. پنجاب حکومت مکمل ناکام ہو چکی اور اس طرح سے کیمرہ مینوں کے ساتھ ٹیم لے کر تصویریں کھنچوانے سے لوگ بچیں گے نہیں، عملی طور پر کام کرنا ہوگا. ندیم ملک صاحب نے اپنے شو میں یہ سوال اٹھا دیا. اچھا، اس کے ساتھ جی یہ دریاؤں والا میں نے آپ سے عرض کر دیا، جی دریاؤں کے کنارے جنہاں سوسائٹی لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کسی شخص کو سوسائٹی کسی شخص کی ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کو بچائے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ جی وائرل ہو رہی ہے یہ اب گفتگو ان کی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کے اشتہارات والی ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ وہ پمپ لگا ہوا ہے لوگوں کے صاف پانی کا، تو پیچھے اشتہار کھڑے، اشتہار میں 2 لوگ کھڑے ہیں اشتہار پکڑ کے، اور وہ زیادہ ضروری سمجھا گیا کہ بھائی خدمت اگر لوگوں کی یونیسیف کی طرف سے ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے، اشتہار ہمارا کیوں نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ جی اب انہوں نے کہہ دیا مریم نواز صاحبہ نے کہ بارش کی وجہ سے رینز ہوتی ہیں، بارش کی وجہ سے رینز، یعنی انگریزی میں بارش کو کہتے ہیں کہ جی بارش کی وجہ سے رینز ہوتی ہیں، یہ رینز ہو رہی ہیں. مریم نواز نارووال آنا عوام کے لیے بھی عذاب بن گیا اور غریب دکانداروں پر تشدد کر کے ان کی دکانیں بند کروائی گئیں، دکانوں کے شیشے توڑ دیے گئے کہ جی وہ مریم صاحبہ آ رہی ہیں تو یہاں سے انہوں نے گزرنا ہے تو دکانیں بند کرو. بھارت نے 38 سال بعد دفاعی بند توڑ کر ستلج کا پانی چھوڑ دیا، سرحد سے پانی تیزی کے ساتھ پاکستان میں داخل، قصور میں خطرہ بڑھ گیا. بھارت بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کر رہا ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کا بنیادی مقصد ایک بہت بڑی جھیل بنا کر سیلابی پانی بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے پانی کو چینلائز کرنا تھا. وہ خود جو عمران خان کا ویژن تھا، ندیم ملک صاحب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پانی کے لیے بھی اس کا اخراج اگر زیادہ بھی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو اب راوی میں آیا ہے اس سے کہیں زیادہ بھی آتا تو اس کے لیے جھیل اور دیگر براج وغیرہ بنائے جانے تھے اور یہ پورا ایک شہر آباد ہونا تھا جس میں عمران خان کا ویژن تھا، لیکن بہرحال وہ تو اب کسی اور کی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے پتہ نہیں یہ کہاں کہہ دیا، سیلاب آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جی صوبے میں کوئی ایسا ضلع نہیں جو پانی میں نہ ڈوبا ہو، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی مخالفین کو نہ تاڑ رہی ہیں. یہ سنیے. کیونکہ یہ میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں اب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. زندگیوں کا سوال ہے، اب ہمیں کچھ فیصلے کر لینے چاہیے. نہیں وہ جماعت کا نام نہیں لینی، تحریک انصاف کا خاتمہ ملیا میٹ کر دو، اس کا وجود ہی مٹا دو. اب یہ ہے کہ اب سیاسی مخالفین ابھی بھی ان کو سیلاب میں بھی یاد ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہم نے. دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور پنجاب میں سیلاب پانی آبادیوں میں داخل. وزیر اعظم نے آبی ذخائر کی تعمیر اور تعمیر وقت کی ضرورت قرار دے دیا. اب ان کو یاد آ رہا ہے. عمران خان کب سے کہہ رہا تھا ڈیم بنانے ہیں، بلنٹری سونامی انہوں نے کہا تھا. وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام نقصانات کا ازالہ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. ان کے پہلے بھی بڑے وعدے ہیں، وہ کلینک آن ویلز اور سب کچھ چل رہا ہے. ریسکیو اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے اداروں کو مزید متحرک ہونا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف بیانات سن لیں، پہلے متحرک کیا نہیں، اب جی مزید ان کو کام کرنا ہوگا. وہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا مطلب کچھ اور کریں گے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شاہدرہ کے مقام پر کشتی میں سوار ہو کر سیلابی صورتحال کا جائزہ.
یعنی وہ کشتی اب لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کم استعمال ہوگی، مریم صاحبہ کے لیے زیادہ، کہ یہ پہلے ذرا گھوم لیں، یہ سارا جائزہ لے لیں، تصویریں ویڈیوز بن جائیں، بعد میں وہ کشتیاں استعمال ہوتی رہیں گی۔ کرتارپور زیر آب بند اڑا دیا گیا، پنجاب کے 8 اضلاع میں فوج کی امدادی کارروائیاں، 2 مقامات پر شگاف ڈال دیے گئے۔ سندھ میں بھی سیلاب کا خطرہ، اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کر لیتی ہے، اب ان کی باری ہے، ان کو تو پتہ لگ گیا نا پہلے ہی کہ سندھ کی طرف آ رہا ہے سیلاب، تو دیکھتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اب میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں نہیں آ جانا۔ سیلاب سے متاثر شخص نے جس نے گزشتہ روز مریم صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، آج ویڈیو اپلوڈ کی اور کہا کہ ہماری قبریں بھی بہہ گئی ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے تو آپ آ جاتے ہو، مدد کو نہیں آتے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ جی دیکھیں یہ جانور ہمارے بہہ رہے ہیں اور بددعائیں دے رہا تھا، تو اب اس نے کہا جی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دینا، ہمارے تو اب جو بیچارے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں تک پانی آ گیا ہے۔ راوی اور چناب میں سیلاب بند ٹوٹنے کا خدشہ، ہائی الرٹ جاری۔ اور طارق متین صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں، محترمہ مریم نواز تو آج کہہ رہی تھیں کہ ہر جگہ سے 2 گھنٹے میں پانی نکل گیا، یہ 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سیالکوٹ میں تیسرے دن بھی خراب صورتحال ہے، پانی کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں جی جہاں تھا 2 گھنٹے میں پانی نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں ان کے گھنٹے 3 دنوں پر محیط ہوتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ فوٹو سیشن کرانے آئیں، فوٹو سیشن ہوا، اور مریم نواز صاحبہ کیا کرنے آئی تھیں؟ جو میں نے کرنے آیا ہوں وہی مریم نواز صاحبہ کرنے آئی تھیں، شہری کہہ رہا ہے کہ یہ بس تصویریں بنانے آئی تھیں، بس یہاں پر تصویریں ویڈیو بنا لی ہیں اور اس کو چلی گئی ہیں۔ شہری بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ویڈیو چل رہی ہے، اور پھر اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ جی سیلاب میں کیا تھی صورتحال اور اب کیا ہے، وہ کسی اور علاقے کی ہے اور صاف علاقہ دکھا دیا ہے کوئی اور علاقہ، یہ تو یہاں 2 نمبریاں چل رہی ہیں۔ اچھا اب جناب آخر میں یہ سنیے، صدیق جان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف استعمال ہونے کے عوض صرف ایک عنایت کے ذریعے 10 ارب کا انعام، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ ملا ہوگا۔ چند لوگوں کی طرف سے عمران خان کی نفرت میں کیے گئے فیصلوں کی قیمت 25 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہ کسی صاحب نے لکھا کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی کو کس طرح مریم صاحبہ نے آتے ہی اجازت دے دی تھی، ساری بن گئی تھیں، کس طرح اس میں پیسہ بنایا گیا، اس پر کمنٹ کیا ہے صدیق جان نے۔ تو یہ جناب عوام میں اس وقت باتیں ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد سیلاب کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو کچھ وہ کر رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔